السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شکریہ بھائی۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی غفور رحیم ہے، بہت زیادہ اس نے انسینٹیوز رکھے ہوئے ہیں مخلص مومنوں کے لیے، جو اللہ کی بات کو مانیں اور پھر اس کے اوپر جم جائیں، پھر وہ نہ اکثریت کو خاطر میں لائیں، نہ لوگوں کو دیکھیں، نہ بڑی بڑی پگڑیوں اور بڑے بڑے مدرسوں کی پرواہ کریں۔ ایمان خالص اصل چیز ہے۔ سب کچھ یہ جتنی چیزیں ہیں یہ مومنوں کے لیے ہیں، جن کا ایمان بالکل کھرا ہو، بال برابر اس کے اندر شرک نہ ہو۔ اور آج جو امت مسلمہ کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ یہ اس ایمان عقیدے کو چھوڑ بیٹھی، اپنے مالک اور خالق کو بھول گئے ہیں، اور اب ان کے اوپر نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ عمرہ ہے، نہ ان کے اوپر یہ نفلی روزے، یا ان کے اوپر فرض روزے رمضان کے روزے ان کے اوپر نہیں ہے، تو یہ نفلی روزے ان کے اوپر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور ان کے اوپر اگر کوئی چیز فرض ہے، لازم جس کو کہتے ہیں، واجب کر دینے والی چیز، نبی علیہ السلام نے فرمایا لازم کر دینے والی چیز وہ یہ ہے کہ انسان شرک کرتے ہوئے مر جائے۔ تو یہ امت مسلمہ کی عظیم اکثریت شرک کے اندر مبتلا ہوگی، اور سب سے زیادہ جو شرک کے دائی ہیں یہ بڑے بڑے مولوی ہیں، علماء ہیں، جو دین کو بیچتے ہیں۔ یہ دین فروش ہیں، یہ دیندار نہیں ہیں، یہ دکاندار ہیں۔ یہ اذان دینے کے پیسے لیتے ہیں، یہ مؤذن پیسے لیتا ہے تنخواہ کے اوپر، اجرتی ہیں سارے کے سارے، اور یہ امامت کرنے والے یہ اجرت لیتے ہیں، پیسے لیتے ہیں۔ یہ اللہ کے لیے نہیں نماز پڑھاتے ہیں، یہ پیسے کے لیے پڑھاتے ہیں، اور ان کی عقیدے بھی خراب ہیں۔ یہ گنبد کے پجاری ہیں، گنبد کے رکھوالے ہیں، اپنی بادشاہت کے رکھوالے ہیں، اپنے مسلک کے رکھوالے ہیں، کوئی بریلوی، کوئی دیوبندی، کوئی اہل حدیث، کوئی سلفی، یہ سارے کے سارے انہی مسلکوں کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں۔ اور اللہ کی بات، خالص دین کی بات جب سامنے آ جاتی ہے تو پھر بس ان کا دفاع کرتے ہیں، اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا دفاع نہیں کرتے ہیں، ان کا دفاع کرتے ہیں۔ بس ان کو کچھ نہ کہو، ان کو کچھ نہ کہو، ان کو کچھ نہ کہو، یہی دماغ کے اندر گھسے ہوئے ہیں۔ اور اللہ کا دین آج پوری دنیا میں مغلوب ہے، اس کی طرف ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے، ٹائم ہی نہیں ہے اللہ کی بات سننے کے لیے۔ کفر و شرک کے جو دائی ہیں ان کے سننے کے لیے وقت ہے ان کے پاس، لیکن جو توحید کی بات کرتے ہیں، ایمان کی بات کرتے ہیں، عقیدے کی بات کرتے ہیں، اور رد طاغوت، جس کے بغیر ایمان ہی نہیں ہے، رد طاغوت، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کوئی ان طاغوتوں کا کفر کرے، انہوں نے اللہ کے دین کو بگاڑا ہے، اور کہا جاتا ہے ان کو کچھ نہ کہو، کیا پتہ مرنے سے پہلے چپکے سے توبہ کر کے مر گئے ہوں۔ اچھا، یہ آپ کو پتہ چلا ہے؟ یہ اصول پھر سب کے لیے کیوں نہیں ہے؟ کیا جو دوسرے بھی جتنے ہیں سارے چپکے سے مرتے جا رہے ہوں، سب کے لیے پھر دعائے مغفرت کرو؟ تو اللہ کا دین ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا دین دو چار کی طرح ہے۔ نبی علیہ السلام نے کسی کافر مشرک کا، اپنے سکے چچا کا جنازہ نہیں پڑھا تھا، کیوں؟ ایمان کے اوپر نہیں تھا، توحید کے اوپر نہیں تھے۔ تو یہ معاملہ ہے اللہ کے بندوں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا معاملہ رکھا ہوا ہے، ایسے ایسے گناہ گاروں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا جس نے زمین اور آسمان کو گناہوں سے بھر دیے، لیکن لا یشرک بھی شیئا، اللہ تعالیٰ نے یہ شرط رکھی ہے، کڑی شرط رکھی ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہوگا، ان کے لیے معافی ہے۔ باقی جن کے عقیدے کے اندر شرک ہے اور کفر کیا، انہوں نے ماتو، اس کے الفاظ آئے ہیں کہ انہوں نے کفر کیا اور اسی حالت میں ان کی موت آ گئی، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، تمام فرشتوں کی ان کے اوپر لعنت ہے، تمام لعنت کرنے والوں کی ان کے اوپر لعنت ہے، ہمیشہ اسی لعنت کے اندر وہ رہیں گے اور چیخیں گے، چلائیں گے۔ ان کے پیچھے چلنے والے بھی ان کے ساتھ ہوں گے وہاں، نمازی بھی، تہجد گزار بھی، عمرے کرنے والے، حج کرنے والے، جہاد کرنے والے، تبلیغیں کرنے والے، لیکن ساتھ ساتھ شرک کرنے والے، یا علی مدد کہنے والے، یا رسول مدد کی پکاریں لگانے والے، 11ویں والے، واسطے وسیلے والے، رکوع اور سجدے والے، چادریں چڑھانے والے، مسلک پرست، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، سلفی، یہ سارے کے سارے مارے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان بڑی قیمتی چیز ہے، اللہ کے بندو، ایمان خالص کو اختیار کیا جائے اور اس کے اوپر پیرا دیا جائے اور اس کے اوپر ڈٹ جایا جائے، اس کی دعوت دی جائے۔ یہ سنت ہے، سب سے بڑی سنت نبی علیہ السلام کی اور تمام انبیاء کی یہ ہے کہ ایمان توحید کو مانو، اس کے اوپر ڈٹ جاؤ۔ تو جو اس کو مانتے ہی نہیں ہیں، انہوں نے کیا ڈٹنا ہے، انہوں نے کیا کرنا ہے؟ یہ مسئلہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا